ہم نے فالو کرنا ہے حسین کے راستے کو، نہ کہ حسین کے نام پہ ہم نے ماتم کرنے ہیں. حسین کا راستہ کیا ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے؟ اب میں چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلا سبق جو ہمیں کربلا میں ملتا ہے کہ عزت اور دین، ایک طرف دنیا ہے. دیکھو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کے ہاتھ پہ جا کے بیعت ہو جاتے، آپ کیا سمجھتے ہو بے تحاشا مال و دولت حضرت حسین پہ خرچ نہیں کرتا کیا وہ؟ جب ایک بڑا آدمی کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہوتا ہے تو اس کو بھی تو فائدہ ہوتا ہے نا اس سے. اور کیا حضرت حسین کو یقین نہیں تھا کہ کربلا میں شہید ہو جاؤں گا؟ فتح اور نصرت کی اسباب کی دنیا میں کوئی امید نہیں تھی، مگر آپ نے اہل بیت کو کربلا میں رسوا کرنے پر عزت کی موت کو ترجیح دی ہے. آج اگر آپ میں یہ ظرف ہے کہ آپ عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو تو پھر آپ حسینی ہو. نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ. سیدنا حسین کی سخاوت کے واقعات ہیں. سیدنا حسین باغی نہیں تھے رضی اللہ عنہ. پھر جو اہل بیت کا طرز عمل کیا تھا، محرم میں کیا کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ان میں سے کوئی بھی عمل نہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے نہ صحابہ سے ملتا ہے ہمیں. تو ما انا علیہ و اصحابی جو جنتی فرقہ ہوگا اس کی جو علامتیں ہیں، تو جب آپ ان علامتوں کے خلاف چلو گے، صحابہ اور تابعین کو فالو نہیں کرو گے، تو آپ پھر اپنے آپ کو سنی کہنا چھوڑ دو. آپ بتاؤ مجھے اسلام میں کوئی مہینہ منحوس ہے؟ بولو نا، کوئی مہینہ منحوس ہے؟ تو آپ محرم کو منحوس کیوں کہتے ہو؟ لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. دیکھو فرقہ واریت جب پھیلا رہا ہوں جب میں کسی فرقے کے خلاف آپ کو کر رہا ہوں. میرے بیان شیعہ لوگ بھی سنتے ہیں، ملتے بھی ہیں. بہت دفعہ ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی، بڑی عزت سے ملے، میں شیعہ ہوں لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں. یہاں مسجد میں بھی آتے ہیں. میں نے کبھی کسی پہ طنز نہیں کیا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ کا مذہب ہے اس کو کرنے دو. وہ سبیلے لگاتے ہیں، آپ ان کو مت چھیڑو، جا کے تنگ نہ کرو ان کو. وہ ماتم کرتے ہیں، آپ ان کو مت چھیڑو. وہ نوحے کرتے ہیں، وہ نوحے پڑھتے ہیں، آپ ان کو مت چھیڑو. لیکن آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ شیعہ ہو یا آپ سنی ہو. آپ تو ایک طرف ہو جاؤ نا. محرم میں اگر آپ مرثیے لگا کے گھوم رہے ہو گاڑیوں میں، اٹ مینز آپ سنی نہیں ہو. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہمارے پاس، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم سنت کو فالو کرتے ہیں. تو سنت کیا کہتی ہے؟ میتوں پہ گریبان چاک کرنا، میتوں پہ چیخو پکار کر کے رونا. آپ نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور اس عمل پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. لوگ کہتے ہیں حسین کی یاد میں رونا نبی کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل نے بتایا کہ حسین شہید ہوں گے، آپ روئے، اس لیے کہ اس وقت آپ کو یہ خبر ملی تھی. لیکن کیا ہر محرم میں آپ نے رونے کا پروگرام کیا ہے؟ یا صحابہ کو بیٹھ کے باقاعدہ رلایا ہے آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کو بھی جب کربلا کا واقعہ کی خبر ملی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، یہ نیچرل ہے، یہ حسین سے محبت کی علامت. لیکن ہر محرم میں باقاعدہ بٹھا کے رونے کا پروگرام کرنا یہ حسین سے محبت کی علامت نہیں ہے، بلکہ شریعت میں ناجائز ہے یہ غموں کو بڑھانا. یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ حضرت عثمان بھی تو شہید ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. ان کی یاد میں آپ رونے کو سنت کیوں نہیں کہتے؟ ہماری نظر میں حسین کا قتل بھی بہت بڑا ظلم اور سیدنا عثمان کا قتل بھی بہت بڑا ظلم تھا. دونوں مظلوم تھے، دونوں مظلوم شہید تھے. ہمیں دونوں کی شہادت پہ غم ہے، لیکن اب اس غم کو مناتے نہیں ہیں. اسلام میں غم منانا سنت نہیں ہے. دیکھو جعفر طیار رضی اللہ عنہ، نبی کے چچا زاد بھائی، اہل بیت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لڑائی کے لیے میدان جنگ میں بھیجا، رومیوں سے لڑائی تھی. حضرت جعفر طیار کی 4 بیویاں تھیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے، آپ کو فرشتوں نے اطلاع دی کہ جعفر طیار شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو.